ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہیں. بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے. گزشتہ خطبے میں میں نے آپ کے سامنے ایک نکتہ اور ایک بات بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی لوگوں کو معاف کیا، لوگوں کی سازشوں، ان کی ریشہ دوانیوں، ان کی طرف سے جو آپ کو اذیتیں پہنچائی گئیں اور ان کے ناپاک منصوبوں کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس ان کو معاف کرنا، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اسباب کی دنیا میں آپ کمزور تھے، آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، آپ کے ساتھ کوئی مضبوط جتھا نہیں تھا، آپ کے مقابلے میں کفار اسباب کے اعتبار سے بڑے مضبوط تھے. آپ نے اس وقت بھی ان کو معاف کیا، ان کی ہدایت کے لیے دعا کی. اور جب اللہ رب العزت نے آپ کو قوت دی، طاقت دی، شوکت و سطوت سے نوازا، جب آپ کو اللہ نے پوری قدرت عطا فرمائی کہ آپ ان سے جس طرح چاہیں بدلہ لے سکیں، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا. اور آپ کے اسوہ حسنہ کا یہ پہلو انتہائی خوبصورت اور انتہائی تابناک ہے کہ جب آپ کو اللہ نے قوت و طاقت دے دی، پھر بھی آپ نے دوسروں کو معاف کیا. آپ ان کی ہدایت کے اور ان کے نفع کے حریص، اور آپ کی یہ چاہت کہ یہ لوگ دین اسلام میں داخل ہو جائیں، میری پیروی اختیار کر لیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. اس کے مقابلے میں ذرا ہم اپنا انداز دیکھیں کہ ہم
جب طاقت میں ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس قوت ہوتی ہے یا کسی سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوں تو پھر کبھی اس کو معاف نہیں کرتے، اور جہاں پہ ہمارا بس نہ چلے وہاں ہم کہتے ہیں اس کو معاف کیا۔ یہ طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے بالکل خلاف ہے۔ آپ جب فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے تب آپ نے سب کے لیے یہ اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ گزشتہ خطبے میں نے یہ الفاظ آپ کے سامنے پڑھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا سوائے 9 لوگوں کے۔ 9 ایسے لوگ تھے، کچھ مرد کچھ عورتیں، کہ جن کے قتل کا حکم آپ نے جاری کیا تھا، اس کی میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں۔ ان میں سے بھی 4 قتل ہوئے اور 5 کو معاف کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی ابو سفیان کو معاف کیا، اس کی بیوی ہند بنت عتبہ کو معاف کیا۔ یہ وہی ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ اپنے دانتوں کے نیچے چبایا تھا، اور حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا وحشی بن حرب نے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، امام ابن کثیر البدایہ میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، اور وحشی بن حرب خود کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو میں طائف کی طرف چلا گیا۔ اب جب طائف کا وفد اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ کی طرف گیا تو پھر میں نے سوچا کہ اب میرے لیے تو کوئی جگہ نہیں ہے، اور اب میں یمن یا شام کی طرف فرار ہو جاؤں۔ یہی سوچ کے پریشان تھا کہ ایک شخص نے مجھے کہا، ویحک، اے وحشی تجھ پر افسوس، کیا تجھے پتہ نہیں انہ لا یقتل احدا من الناس الذی دخل فی دینہ وشہد شہادۃ الحق۔ کیا تو جانتا نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو قتل نہیں کرتے جو ان کے دین میں داخل ہو جائے اور جو شہادتین کا اقرار کر لے، کلمہ حق کہہ دیں۔ وحشی بن حرب کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا، سیدھا مدینے پہنچا، خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے شہادتین کا اقرار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ آپ نے مجھ سے پوچھا انت وحشی؟ قلت نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو وحشی ہے؟ میں نے کہا ہاں میں وحشی ہوں۔ آپ نے فرمایا اقعد فحدثنی کیف قتلت حمزہ، ادھر بیٹھ جا اور مجھے وہ پورا واقعہ بیان کر کے تو نے حضرت حمزہ کو کیسے قتل کیا تھا۔ وحشی کہتے ہیں میں نے وہ پورا واقعہ بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ سن کر وحشی کو صرف یہی کہا، ویحک غیب عنی وجہک، اے وحشی تجھ پر افسوس، تو میرے سامنے نہ آیا کر۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تو میرے سامنے آتا ہے تو مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ کی شہادت پر جس طرح آپ نے یہ جنازہ پڑھایا تھا، آپ کی زندگی میں جتنے جنازے ہوئے ان میں منفرد جنازہ تھا یہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی سے کہا کہ تو میرے سامنے نہ آیا کر، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں، اور پھر وہ جو دل کو صدمہ اور رنج پہنچتا ہے۔ تو وحشی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کے برابر پیچھے بیٹھتا تھا۔ جس مجلس میں جاتا نا، میں آپ کے پیچھے بیٹھ جاتا تاکہ آپ کی مجھ پر نظر نہ پڑے، اور آپ کی وفات تک میں ایسے ہی کرتا رہا۔ اب آپ دیکھیے کہ وحشی بن حرب، ہند بنت عتبہ، ابو سفیان، ان لوگوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اور یہ معافی کا اعلان کب ہے؟ کہ جب آپ بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتے ہیں۔ اسباب کی دنیا میں آپ کے پاس وہ سارے اسباب ہیں کہ جو کسی کو مضبوط، طاقتور اور شان و شوکت والا بنا دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی شان و شوکت کی بات ہو رہی ہے، شوکت و سطوت کی وہ تمام صورتیں جو اسباب کی دنیا میں کسی کے پاس ہونی چاہیے، وہ سب آپ کے پاس موجود، لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہیں پہ بس نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک اور نادر واقعہ امام ابن کثیر نے بیان کیا ہے البدایہ میں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بنو لیس کا ایک شخص ابن اسواق اس کا نام تھا، ابن اسواق، اس نے زمانے جاہلیت میں بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ جب مکہ فتح ہوا، بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، یہ آپ کے الائی تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو بنو خزاعہ والوں نے ابن اسود کو قتل کر دیا، اپنے پرانے قتل کا بدلہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا۔ آپ نے فرمایا ارفعوا بأیدیکم عن القتل، اپنے ہاتھوں کو قتل سے روک دو۔ اگر یہ خون ریزی فائدہ دیتی ہوتی تو اب تک کافی فائدہ ہو چکا ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے یہ فرمایا لَقَدْ قَتَلْتُمْ لَأَدَيَّنَهُ، جو تم نے قتل کیا ہے اس کی دیت میں ادا کروں گا۔ یہاں رک کے ایک بات سمجھیے، تاریخ انسانی میں جتنے فاتحین ہیں وہ جب کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں اس علاقے کے سارے سسٹم کو تہہ و بالا کر دیتے ہیں، قتل و غارت گری، تخت و تاراج، وہاں کے سسٹم کو اوپر تلے کر دیتے ہیں۔ کتنا خون ناحق بہتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، وہ جن کو قتل کرنا ضروری ہے آپ ان کو بھی معاف کر رہے ہیں، وہ جن کے قتل کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دے دیا ان کو قتل کر دیا جائے، آپ کا اعلان ہے، آپ کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پناہ طلب کی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، آپ نے ان کے عذر کو بھی قبول کر کے ان کو معاف کر دیا۔ اور اس سے بڑھ کے یہ کہ خزاعہ نے ایک شخص کو قتل کیا، قتل کرنے والے خزاعہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کی دیت لازماً ادا کروں گا۔ انسانی جان کے احترام کی یہ نادر مثال تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملے گی۔ اس لیے اسلام کا جو جہاد کا کنسپٹ ہے وہ دنیا والوں کی لڑائی کے کنسپٹ سے انتہائی مختلف ہے۔ اور یہی تو وہ گر تھا
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا تھا، اور آپ اس فن کے سب سے بڑے ماہر تھے کہ آپ کو علاقوں سروں کے ساتھ ساتھ دلوں پر حکومت کا فن بھی آتا تھا۔ آپ دلوں پر حکومت کرنے کے فن کے سب سے بڑے ماہر۔ آپ نے صرف علاقے فتح نہیں کیے، صرف سر فتح نہیں کیے، بلکہ آپ نے تو دل فتح کیے۔ اس لیے باقی فاتحین کے حصے میں علاقے اور لوگوں کے سر آتے ہیں، دل نہیں آتے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھیے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے وہ فاتحین بھی جن علاقوں میں گئے علاقے بھی فتح کیے، سر بھی فتح کیے۔ یہ جب سندھ کا علاقہ فتح کیا تو ہندو ان سے اتنے متاثر اور ان کے دل میں ان کی اتنی عزت کہ انہوں نے بعد میں ان کے نام کا دیوتا بنا کے پوجنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ ہندوؤں کے اپنے حکمران ان پر ظلم و ستم کرتے تھے وہاں کے علاقے کے لوگوں پر، لیکن جب محمد بن قاسم رحمہ اللہ فتح کر کے یعنی علاقوں کو فتح کرتے وہاں تک پہنچے اور جو نظام اسلام ان کو دیا، جو ان کی شخصیت تھی، جو ان کا طرز عمل تھا، انتہائی منصفانہ، عدل والا، احترام والا، جس میں انسانیت کا احترام تھا، یقینی بات ہے کہ پھر قلب اس انداز سے اور اس طریقے سے تو ضرور فتح ہوتے ہیں نا، لوگوں کے قلوب کو بھی فتح کر لیا۔ سو میرے بھائیوں، یہ معافی، یہ درگزر، یہ لوگوں سے محبت، یہ لوگوں سے پیار، یہ ان پر احسان، اور اس کے پیچھے ایک مشن کار فرما ہے۔ وہ مشن کیا ہے؟ کہ لوگ اس طرز عمل سے متاثر ہوں اور اس دعوت کے قریب آ جائیں کہ جو دعوت لوگوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتی ہے، اور وہ دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، آپ کے احکامات اور آپ کی سیرت طیبہ کی طرف بلانے والی دعوت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں ہر ایک کو معاف کیا، اور آپ کا یہ طرز عمل اتنا مشہور ہو گیا تھا نا، یہ جو میں نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک لائن اس پہ اپنے دلائل دوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسروں کے لیے عام معافی، آپ کا یہ انداز لوگوں میں اتنا مشہور تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے ہم کچھ بھی کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیں گے۔ ایک واقعہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے کتاب الشفا میں حضرت انس سے بیان کیا ہے کہ ایک دیہاتی آیا، آ کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 اونٹوں پر اللہ کا مال لدواؤ، اور یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ نے اس کے ایک اونٹ پر جو اور غالباً دوسرے پر گندم لدوائی، اس کے 2 اونٹوں پر جو اس کی ڈیمانڈ تھی اس کے مطابق مال لدوایا۔ پھر آپ اس سے پوچھنے لگے کہ تیری یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ مال نہ میرا ہے نہ میرے باپ کا ہے، لیکن کیا جو تو نے بدتمیزی کی ہے اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے؟ تو کہنے لگا بدلہ تو لیا جا سکتا ہے لیکن آپ بدلہ نہیں لیں گے۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا پتا میں بدلہ نہیں لوں گا؟ کہنے لگا نہیں، مجھے پتا ہے، لِأَنَّكَ لَا تُكَافِئُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، میں جانتا ہوں کہ آپ کبھی بھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، اور آپ کی یہ صفت تو اللہ نے آپ کی آمد سے قبل تورات میں بھی بیان کر دی تھی، تورات میں بھی آپ کی یہ صفت تھی،
لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق، ایسے نبی آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ دل کے سخت ہوں گے نہ زبان کے سخت ہوں گے، اللہ، نہ دل کے سخت ہوں گے نہ زبان کے سخت ہوں گے، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے، اور نہ برائی کا جواب برائی سے دینے والے ہوں گے۔ آپ کی یہ صفات عالیہ اللہ رب العزت نے آپ کے دنیا میں آنے سے قبل تورات میں بیان کر دی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی نادر شخصیت، آپ کا اسوہ کتنا خوبصورت، آپ کا انداز، آپ کا طرز عمل کتنا بہترین، اور یہی وہ طرز عمل ہے جس کی وجہ سے جو آپ کے قریب ہوا پھر کبھی آپ سے دور نہ ہوا، بلکہ انشاءاللہ وہ جنت میں بھی آپ سے دور نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے قریب ہوگا۔ سو میرے بھائیوں، ہائے ہائے، آخر میں وہی ون لائنر بات جو ہم سبق حاصل کریں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے طرز عمل پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو معاشرے میں کیسے پیش کر رہے ہیں، یا ہمارے متعلق جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں لوگوں کا کیا خیال ہے، یہ بات ضرور سامنے رکھنی ہوگی، اور اس حوالے سے مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اور مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق اپنی تصحیح، اپنی کریکشن اور اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین، اللہم اجعل کلمۃ الاسلام العلیٰ واجعل کلمۃ الکفر السفلی، اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین، اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔